اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ بات واضح کی گئی کہ جو انسانی جماعت اللہ کے احکامات میں سے کچھ پر تو عمل کرے اور کچھ کو چھوڑ دے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں، اور آخرت کا بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ آدھی کتاب پر عمل کرنا اور آدھی کتاب کو چھوڑ دینا، اس کا انکار کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی سزا کا سبب بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ اعمال تو کیے جائیں دین کے مطابق اور باقی سب کفر کے اعمال ہوں، تو وہ جو دین کے اعمال ہیں وہ انسان کو کامیاب بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہم نے مسلسل بنی اسرائیل پر انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اور ان کی خواہشات کے علی الرغم انہوں نے کوئی بھی بات کی تو انہوں نے ان کا انکار کیا اور انہیں قتل کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر پے در پے ان کے بعد ہم نے رسول بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتے تو دوسرا نبی فوراً ان کے قائم مقام بن کر آ جاتے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں انبیاء کا تسلسل قائم رہا۔ ایک نبی کے جاتے ہی دوسرا آدمی نبی بن کر ان کی جگہ پر ان کا خلیفہ اور جانشین بن کر آ جاتا ہے۔ 4000 کے قریب انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو مسلسل ہم نے ان کے اوپر انبیاء بھیجے ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ان کے پاس انبیاء نہ ہوں، رسل نہ ہوں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور پھر ان تمام کے بعد ہم نے سب سے آخر میں ان بنی اسرائیل پر ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں واضح اور صریح دلائل دیے، البینات، انجیل نازل کی، اور انجیل میں واضح اور دو ٹوک احکامات پورے دلائل و شواہد کے ساتھ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی پوری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ ایک طرف کتاب اور وہ بھی واضح بین دلائل کے ساتھ، اور دوسری طرف اس کتاب پر عمل درآمد کرنے کی صحیح اور درست حکمت عملی۔
ہم نے ان کو پوری قوت دی، طاقت دی، ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مالا اعلیٰ کے فیصلوں کے دنیا میں منتقل کرنے والے ہیں، اس لیے یہاں جملہ کہا ایدناہ، ہم نے ان کی تائید کی۔ مالا اعلیٰ کا جب اجماع کسی کام پر ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اب نافذ العمل ہوتا ہے تو وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ایدناہ، ذات باری تعالیٰ کے حکم کے تحت مالا اعلیٰ کی تمام قوتوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھرپور تائید فراہم کی بروح القدس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے جو اسماء الہیہ میں سے 99 یا 100 اسماء الہیہ میں سے کسی ایک اسم سے تعلق رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی روح سے ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام ہی ان کی دنیا میں پیدا ہونے کا سبب بنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، ملکی قوت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، تو مقدس روح، مقدس اسم اعظم یا مقدس جبرائیل ان کے ذریعے سے ان کی بھرپور تائید کی۔ گرد و پیش کے حالات کے حقائق کا علم اور پھر ان میں ایسی درست ترتیب قائم کرنا کہ اس کا نتیجہ درست نکلے، یہ حکمت عملی سے عبارت ہوتا ہے۔ تو روح القدس کی تائید سے عیسیٰ علیہ السلام کو چیزوں کے حقائق کا پتہ چل جاتا تھا اور پھر ان کا درست انسانی استعمال وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کی تائید سے آپ کو حاصل ہوتا تھا۔ ہر وقت گویا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے تھے، یا وہ اسم اعظم حضرت جبرائیل کے پشت پر رہتا تھا، وہ حقائق کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم و تربیت اور ان کے گرد و پیش کی چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کی تائید کرتا تھا۔ جن اولیاء اللہ علماء ربانیین کا مالا اعلیٰ سے ربط ہو جاتا ہے تو ان کا بھی اسم مربی ہر وقت ان کی تائید کے لیے ان کی پشت پر ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان کو تائید دی روح القدس کے ساتھ۔ جبرائیل تو انبیاء علیہم السلام کے لیے مقرر ہے، اور باقی جو فرشتے اللہ کی طرف سے جو تائید کے لیے ہوتے ہیں وہ صحابہ اور اولیاء اللہ اور حواریین کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر کتابیں نازل کیں، انبیاء پے در پے بھیجے، لیکن ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ ان کی حرکتیں کیا تھیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لایا جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آیا، حضرت نے ترجمہ کیا جو نہ بھایا تمہارے جی کو، تمہارے دلوں کو جو نہیں اچھا لگا، تمہاری نفسوں کی خواہشات کے خلاف جب بھی کسی رسول نے بات کہی تو استکبرتم، تو تم نے تکبر سے کام لیا، اس حکم کو حقیر سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ ہم اس حکم کے پابند نہیں ہوں گے۔ جب آدمی میں تکبر ہوتا ہے تو وہ اپنے اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ نے یہ ہدایت جاری کی ہے، آپ نے یہ حکم جاری کیا ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ تکبر اور غرور، تکبر باب تفاعل ہے، یعنی بتکلف اپنے آپ کو بڑا بنانا، حقیقت میں تو بڑا نہیں ہے لیکن مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب اللہ کے مقابلے میں، نبی کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں عام انسان کی کیا حیثیت ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو یہ مصنوعی بات ہے نا۔
یہ محض بناوٹی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کسی طاقتور کے سامنے کوئی اور برابر کا طاقتور اس کی چوٹ کا انسان کہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا، تو چلو کہا جا سکتا ہے کہ بھی اس کو طاقت کی وجہ سے یہ ٹکر لینے کی اہلیت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے احکامات اور انبیاء کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے، اور یہ تکبر تمہارا یہاں تک بڑھا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء علیہم السلام کی ایک پوری جماعت کو تم نے جھٹلایا، اور انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو یہاں تک کہ تم نے قتل بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا انکار کیا، ان کی باتیں نہیں مانی، ان کے حکم سے تکبر اور غرور کیا، اور ایک جماعت انبیاء کی ایسی ہے جس کو تم نے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہی بنی اسرائیل نے قتل کیا، ان کے سر پر آرے چلائے، آرے چلا کر دو ٹکڑے کر دیے۔ وہ جب سچ اور حق بات کہتے، ان کی سرمایہ پرستی، ان کی دنیا داری، اس کے خلاف آواز بلند کرتے، کم تولنے، کم ناپنے، معاشی خرابیاں پیدا کرنے، انسانی خون بہانے کا کام کرتے، اور انبیاء ان کو روکتے، تو یہ انبیاء کے دشمن بن جاتے اور انبیاء کو قتل کر دیتے۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کا سیاسی ذوق خراب ہو جائے، انہیں سیاسیات کا شعور نہ رہے، وہ روایتی رسمی مذہبی اعمال کو ہی دین سمجھ لیں، اور جب انبیاء علیہم السلام اجتماعیت کے تقاضوں سے انسانی جان و مال کی عزت اور حرمت، جس کا بڑا گہرا تعلق سیاسیات سے ہے، انبیاء علیہم السلام آ کر یہ تعلیم دیتے ہیں، تو وہاں چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ سیاست میں یہ تکبر کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، معیشت میں دوسروں کے مال لوٹتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، تو وہاں انبیاء کی تعلیمات ان کے خلاف ہوتی ہیں، تو انبیاء کو قتل کرنے کی نوبت بھی آتی ہے۔ قرآن حکیم نے آگے چل کر سورۃ الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے تمام قصے بیان کیے ہیں کہ کیسے اپنے دور کے ملا اور مترف، اپنے دور کے ان طاقتور لوگوں کو انبیاء نے چیلنج کیا، اور ان کی تعلیمات کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ سورۃ ہود ہے، سورۃ شعراء ہے، مختلف صورتوں میں قرآن حکیم نے یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے جب ان کے مال و دولت اور ان کے تکبر پر تنقید کی، تو انہوں نے کہا کہ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، لیکن کیا تمہاری نماز ہمارے مالی معاملات اور ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے؟ تو ہمیشہ تکبر اور غرور، سیاسی ذوق کے خراب ہونے، سیاست میں ظلم کو آ جانے، اور معیشت میں دوسروں کے مال لوٹنے کی خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ انبیاء کے دشمن بن جاتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ قرآن حکیم نے بڑے تسلسل کے ساتھ مدینے کے ان یہودیوں کو یہ بات سمجھائی، اتنے دلائل دیے کہ حق بات کو قبول کرو، تمہاری کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اسی کو ہی مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہم اپنی یہودیت اور اپنے رویوں پر پختگی سے کاربند ہیں، ہم نے اس کے اوپر غلاف چڑھا رکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جتنے مرضی دلائل دیں، آپ کے دلائل اس غلاف کو پھاڑ کر ہمارے دلوں میں نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے دل میں جو بات ٹھان چکے ہیں، جو ہم نے تورات اور انجیل کا مطلب معلوم کر لیا ہے، جو ہم اپنی یہودیت یا عیسائیت پر قائم ہیں، ہم اس کے اندر آپ کی تعلیمات کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قلوبنا غلف، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے،
اللہ پاک کہتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ غلاف لعنت کا ہے، ان کی بداعمالیوں کی سزا کا غلاف ہے۔ یہ تو غلاف کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے غلاف بنا دیا پڑا پکا، اب کسی سے ہم متاثر نہیں ہوں گے چاہے حق بات ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنی فرقہ وارانہ اور گروہی جو ہم نے سوچ بنا لی ہے اس میں کسی اور سوچ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ پاک کہتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے۔ یہ لعنت کا غلاف ہے، ان کے جرائم کا غلاف ہے، جن کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ یہ غلاف وہ نہیں ہے جو کسی چیز کو غلط بات سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، یہ غلاف تو دراصل اچھی بات کو اندر داخل ہونے سے روکنے والا ہے، اور یہ ان کے کفر کی لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے، ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ اب اتنے بڑے مدینہ کے یہودی ہیں، ان میں سے چند لوگ حضرت عبداللہ ابن سلام جیسے علماء اور احبار جو یہودیوں کے تھے وہ مسلمان ہوئے، چند یہودیوں کو توفیق ہوئی کہ وہ ایمان لائے، باقیوں کے دلوں پر ان کے کفر کے سبب غلاف چڑھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو ابو سفیان ابن حرب اور حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ یمن کی طرف گئے۔ وہاں ایک یہودی کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس یہودی عالم نے قریشی تاجروں کے قافلے میں اعلان کرایا کہ جو آدمی بھی جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا چچا ہو تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ابو سفیان سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، تو وہاں حضرت عباس سے اس نے باتیں پوچھی کہ وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے، سچائی کے ساتھ بتلانا کہ اس کے اخلاق کیا ہیں۔ تو ابو سفیان ساتھ موجود تھے، حضرت عباس نے کہا، اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس نے کہا کہ سچا ہے، نبوت کے دعوے سے پہلے وہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بھتیجا لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لکھتا پڑھتا ہے؟ تو عباس کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ لکھنا پڑھنا تو کوئی اچھا کام ہے، تو میں کہہ دوں کہ ہاں میرے بھتیجے کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو یہ تعریف کی بات ہوگی، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ ابو سفیان ساتھ موجود ہے اور یہ فوراً کہے گا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو تو لکھنا آتا نہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، امی ہے وہ۔ تو جیسی حضرت عباس سے یہ بات سنی تو وہ یہودی خوف سے لرز اٹھا، جھرجھری آئی اور اس کی جو چادر سر پر تھی اور جسم پر تھی وہ گر گئی خوف سے۔ اس نے کہا یہودی مارے گئے، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی یہودیوں میں آئے گا، لیکن یہ نبی تو کیا ہے بنی اسماعیل میں آ گیا، اب ہمارے لیے تو بڑی تباہی اور بربادی کی بات ہے۔ یہ دونوں علامتیں تورات میں موجود تھیں کہ وہ نبی جو ہوگا وہ امی ہوگا اور صادق اور امین ہوگا۔ اب علامتوں کو دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ نبی آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں، تو ان کے علم میں تھا، جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، تمام علامات ان کے سامنے موجود تھیں، لیکن کفر کی لعنت کے سبب جو غلاف ان کے دل پر چڑھا ہوا تھا خواہشات کا اور مفاد پرستی کا، وہ ان کو روک رہا تھا کہ نبی کی تعلیمات ان کے دل پر اثر کریں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی اللہ کی طرف سے، قرآن حکیم مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تورات کی۔ قرآن حکیم آیا ہے اور وہ تورات کی پوری تصدیق کرتا ہے، یہ کتاب بھی آئی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی اسی تورات کی علامات کی بنیاد پر کافروں سے مقابلہ کرتے ہوئے یہ اس نبی کی برکت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ یستفتحون،
یعنی جب کسی کافری جماعت سے ان یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو اس لڑائی میں اللہ کی مدد اور فتح مانگتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کا واسطہ جو آخر میں آنے والا ہے، اس نبی کے واسطے سے ہمیں ان کافروں پر فتح دے دے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے، یستفتحون، فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں پر۔ جس نبی کی علامات اور جس نبی کی شان کی وجہ سے یہ کافروں پر فاتح اور غالب ہوتے تھے، آج وہی نبی جب آئے، فلما جاءہم، جب وہ نبی ان کے پاس آ گیا، ما عرفو، اور جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی نبی ہے، وہ تمام علامتیں جو تورات میں آخری نبی کی لکھی ہوئی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں اور پہچان بھی لیا انہوں نے، تو کفروا بہ، پھر انکار کرنے لگے۔ تمام چیزیں درست، پہلے اسی نبی کے نام پر کفر کے مقابلے میں فتح حاصل کرتے ہیں، پھر نبی آتا ہے تو نبی کے اندر تمام علامات ان کو معلوم ہو گئیں، لیکن اس پر منکر ہو گئے، تو فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر مکے کے مشرک جاہل تھے، جہالت کی وجہ سے کفر کیا تو ان کا کفر کم درجے کا ہے، لیکن یہ لوگ جانتے بوجھتے، تعارف رکھتے ہوئے، حقائق کا ادراک رکھتے ہوئے پھر اس کے باوجود نہیں مانتے، تو پھر لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور اس جہنم کے اور سزا کے عذاب میں یہ مبتلا ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اپنے آپ کی خواہشات کے پیچھے پڑ کر نفس بیچا اور بدلے میں جو چیز لی ہے لعنت۔ اور کیوں؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، بات یہ تھی کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہمارے اندر ہی آئے گا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں بھی آ سکتا ہے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں نبی ہمارے اندر آئے ہیں، تو جس آخری نبی کی تمام انبیاء شہادتیں دیتے رہے ہیں وہ نبی بھی ہمارے اندر آئے گا اور ہمارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب جب ان میں نہیں آئے نبی اور نبی آ گئے بنی اسماعیل میں، تو اب ضد اور ہٹ درمی ہے، بغاوت ہے کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا، نبوت تو ہمارا حق تھا، یہ یہاں مکے والوں پر کیسے چلے گئے، یہ قریش میں کیسے چلی گئی، یہ نبوت جو ہے یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ اب تمام علامتیں درست ہونے کے باوجود یہ اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے لعنت خریدی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، کہ منکر ہوئے اس چیز کے جو اتاری اللہ نے، بما انزل اللہ، اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں فضل کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہ اپنا اختیار کیوں استعمال کیا کہ یہ نبوت کی فضیلت جس کو چاہے مرضی دے، یہ تو ہمارا حق تھا، ہمیں نہیں دیا تو اب ہم بھی نہیں مانیں گے۔ اس ضد اور اس بغاوت کی وجہ سے یہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ انکار بہت ہی برا ہے، بئس، بہت ہی بری چیز۔ اب اس کے نتیجے میں فباءوا بغضب علی غضب، اس لیے یہ لوٹے، کمال آئے غصے پر غصہ اللہ کا، ایک تو نبی کا انکار اور دوسرا اللہ کا انکار، کہ اللہ کو کے اختیار کو سلب کرنا چاہتے ہیں
کہ اللہ نے نبوت ہمارے اندر کیوں نہیں اتاری؟ تو گویا کہ نبی کا انکار کر کے ایک غضب کمایا، اور پھر اللہ کے اس حق پر قدغن لگا کر دوسرا غضب کمایا۔ جب مذہبی طبقہ بگڑ جاتا ہے تو وہ ہٹ دھرمی اور ضد میں آ جاتا ہے، وہ اپنے فرقے اور اپنی تنگنائیوں کے اندر اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے بھی ناراض اور ضد لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اچھی بات ہمارے فرقے میں کیوں نہیں آئی، دوسرے فرقے میں کیوں چلی گئی، وہ فرقے والے جو ہے وہ اچھی بات کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے فرقے میں ہونی چاہیے تھی۔ تو جہاں فرقہ وارانہ ذہنیت اور مذہبی تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے، کسی جماعت کے اندر گروہیت آ جاتی ہے، اور وہ اپنی جماعت کے ہر آدمی کو چاہے کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو اس کو اچھا سمجھنے لگ جائے، اس کی بری بات میں بھی اس کی حمایت کرے، اور وہ یہ سمجھے کہ بس اللہ کا انعام ہمارے پر ہی آنا ہے، اللہ کی اچھی بات جو ہے، اللہ کا کوئی کی طرف سے کوئی اچھائی وہ کسی دوسرے فرقے میں کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، تو وہاں یہ اللہ کے اختیارات میں سلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب مذہبیت بگڑ جائے تو اپنی گروہیت کے دائرے کے اندر مبتلا ہو کر وہ غضب پر غضب کی مستحق بن جاتی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اس طرح انکار کرتے ہیں اللہ کا، کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا۔ ایک ہوتا ہے ذلت کا عذاب، اور ایک ہوتا ہے کسی بد عملی کی ایک سزا۔ آپ کی کلاس میں بچہ ہے، آپ شفقت کے لیے اس کے اوپر اس کی کسی غفلت کو دور کرنے کے لیے اسے پنشمنٹ دیتے ہیں، وہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہو۔ ماں باپ اپنے بچے کو تکلیف دیتے ہیں، استاد جو اپنے شاگردوں پر شفیق ہوتا ہے اس کی کسی غلطی پر اسے تنبیہ کرتا ہے، تو وہ غلطی پر تنبیہ یا وہ سزا اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے، وہ اس کی ذلت اور انتقام۔ اگر استاذ کی سزا میں انتقام اور ذلت آ جائے، دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہو جائے، تو وہ استاد نہیں ہوتا۔ مقصد تو صرف سزا ہے، اور سزا انسان کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی صرف گھورنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو کیا ہے تھوڑی بہت سزا سے کیا ہے اس کے اندر غلطی دور ہو سکتی ہے، سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا نہیں جاتا۔ لیکن جہاں ذلت مقصود ہوتی ہے تو وہاں اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہاں دوسرے کو بے عزت کرنا مقصود ہوتا ہے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو عذاب کی دو قسمیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ایک عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب جو کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک وہ تکلیف کسی کو دینا ہے، عذاب دینا ہے کہ جو اس کی ترقیات کا باعث بنے۔ تو یہ جو ایمان والوں کو جہنم میں جو سزا ہونی ہے، حضرت نے فرمایا یا دنیا میں جو ان کو ابتلاءات یا آزمائشیں آتی ہیں، یہ دراصل ان کے ترقی درجات کے لیے ہے، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے نہیں، بلکہ ان کی غفلت کے پردوں کو پھاڑنے کے لیے ہے کہ وہ مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئی، کوئی ابتلاء آیا، جو صدق دل کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، تو ان کی ترقیات، یہ ہوا جو مخالف چلتی ہے یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے، تو یہ تو زیادہ پرواز کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ تکلیف یا ایذا ذلت امیز نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ کفر اور ظلم کا نظام قائم کرتے ہیں، اور وہاں جب اللہ پاک کو غضب آتا ہے تو وہ جو عذاب ہوتا ہے وہ ذلت اور رسوائی کا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب گرفتار ہوئے مالٹا میں، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالٹا پہنچ کر حضرت نے فرمایا الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت، مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں نہ کہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں، کیونکہ انگریزوں نے، شریف مکہ نے پوری کوشش کی کہ حضرت سے اس غلط فتوے پر دستخط لیں جو ترکوں کے خلاف تھا، اور بڑے بڑے مولویوں نے، پیروں نے جو حرم میں تھے انہوں نے بھی دستخط کر دیے جان بچانے کے لیے کہ چلو جی جان بچانا چاہیے، ہاں جی، انگریزوں کی حمایت میں اور ترکوں کے خلاف جنگ عظیم اول کے موقع پر، ہاں جی، ان سے کیا ہے
ترکوں کے خلاف فتوے پر دستخط، حضرت شیخ الہند کو بلا کر شریف مکہ نے کہا کہ اس پر دستخط کرو، میں نے تو ترکوں میں یہ کوئی کفر کی بات نہیں دیکھی جس کی بنیاد پر میں ترکوں کے خلاف فتویٰ دوں جی۔ تو حضرت نے فرمایا معصیت میں مبتلا نہیں ہوئے، ہاں مصیبت ہے اور مصیبت کو ہم حوصلے سے برداشت کریں گے۔ جیل کی مصیبت ہے، تنگی ہے جی، یخ بستہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں جی، مالٹا ساتھ ہی سمندر، سرد ترین علاقہ، اور چھوٹا سا ایک کپڑے کا خیمہ، اور 70 سال کا بوڑھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسی اذیت اور تکلیف کی حالت میں ہے، ٹھنڈا یخ پانی، اس پانی سے وضو کرنا بھی مشکل جی، اور حضرت کو وضو کا عارضہ بھی موجود، پیشاب کی تکلیف بھی، اب بار بار وضو کی حاجت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا پانی یخ ٹھنڈا۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں تو پیسے نہیں تھے، آگ نہیں جلا سکتے تھے، تو ٹھنڈا پانی لوٹے کا بھر کر اپنے ساتھ اپنے سینے پہ لگا کر چار رضائی کے اندر بیٹھے رہتے کہ یہ پانی میرے سانس سے اور اس رضائی کے سے کم از کم اتنا ہو جائے کہ حضرت کو وضو کرتے وقت تکلیف نہ ہو۔ یہ مشقتیں برداشت کی ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند کے لیے، اور پھر اس پانی سے وضو حضرت کو جب تہجد میں اٹھتے تو حضرت کو وضو کراتے۔ تو مصیبت میں مبتلا ہوئے اور مصیبت کو حوصلے سے ہم برداشت کریں گے، ہاں جی، معصیت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ ایذا اور تکلیف جو ہے یہ ترقیات کا ذریعہ بنی۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے تو بڑے میاں روحانی ترقیات اتنی کما کر لائے کہ جو پوری عمر میں کبھی شیخ الہند کو اتنی ترقی نصیب نہیں ہوئی جو ان 4 سالوں میں جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے ہوئی۔ اس عزم کہ ترکوں کے خلاف فتوے کے عمل سے بچے اور اس کے لیے مصیبت اور مشقت برداشت کی حق کے لیے، تو اس کی وجہ سے حضرت کی جو روحانی ترقیات ہوئیں وہ لوگوں کو کئی سالوں کے مجاہدے سے بھی نصیب نہیں ہوتی جو حضرت شیخ الہند کو نصیب ہوئی۔ تو یہ ابتلاء اور آزمائشیں ذلت امیز نہیں ہوتی، وہ اذیت اور تکلیف اور عذاب ضرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہاں جی سفر کو بھی کیا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا، جہنم کا ایک ٹکڑا کہا گیا، قطعۃ من النار۔ لیکن جو ذلت امیز ہوتا ہے وہ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ یہ یہودیوں کی حالت یہ ہے کہ غضب در غضب کمایا اور پھر اس کے اوپر ہاں جی اللہ نے ایسا ذلت امیز عذاب ان پر مبتلا کیا کہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت کا عذاب بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی کتاب قرآن حکیم، تو کیا کہتے ہیں آگے سے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے فرقے پر جو نازل ہوئی تھی تورات اور انجیل، ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بس یہ کافی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس تورات اور انجیل کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم پکے یہودی ہیں اور پکے عیسائی ہیں، ہم اپنے فرقے سے باہر کسی اور کتاب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، حق کتاب ہے، اور جو ان کی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ چلو اگر تورات اور انجیل سے متصادم کتاب آئے تو پھر تو انکار کی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کی اپنی کتاب کے مخالف کوئی کتاب آ گئی تو آپ اپنی کتاب پر ایمان لائیں، دوسروں کی کتاب کو رد کر دیں۔ لیکن جب دوسری کتاب آئی، اسی اللہ نے بھیجی، ہاں جی اسی نبی پر اتری جس کی علامتیں ان کی اپنی کتاب میں موجود ہیں، اور پھر وہ کتاب بھی ان کی کتاب کی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم اس کتاب کے علاوہ کسی اور کی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ قرآن حکیم دلائل سے انہی کی بات کا رد کر رہا ہے عقلی اور شعوری بنیادوں پر، کہ ایک طرف تم اپنی کتاب پر دعوے دار ہو اپنی کتاب کو ماننے کے، اور اس کتاب کے علاوہ کتاب کو انکار کرتے ہو، تو علاوہ کتاب تو تب ہو جب وہ تمہاری کتاب کے خلاف کوئی حکم دے۔ جب تمہاری کتاب والی ہی باتیں وہ بیان کر رہی تو پھر کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے، مانتے؟
پھر قرآن نے ایک عقلی سوال کیا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہو، تم ایمان لانے والے ہو اس پر، تو اگر تم اتنے ہی پکے ایماندار ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے تھے تو تم نے پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، تم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، انبیاء کی مخالفت کی، تو اگر واقعتاً تم مومن تھے، تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے پکے مومن ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے، تو پھر ان انبیاء پر جن پر یہ احکامات آئے ان کی مخالفت کیوں کی، انہیں قتل کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ تم اس بات میں بھی جھوٹے ہو کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تورات پر ایمان رکھنا، یہ تمہارا دعویٰ بھی باطل ہے۔ لِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، قرآن کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ وہ عام فہم مکالمے اور ان کے تمام شکوک و شبہات کا رد کرتا ہے دلائل سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ ذرا یہ بتلاؤ کہ جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، فرعون سے تمہیں نجات دلائی، عصا کا معجزہ دکھایا، اور جب وہ کتاب لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑا بنا لیا خدا، تم کیسے ایمان کے دعوے دار بنتے ہو؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد طور پہاڑ پر گئے تو تم نے پیچھے سے کیا، بچڑے کو خدا بنا لیا، کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا ہے۔ موسیٰ بھول کے اس خدا کو چھوڑ کر طور پہ چلا گیا، تو کیسے دعوے دار ہو تم ایمان لانے کے؟ تو تم تو اپنی کتاب کی اتنی توہین تم نے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام دلائل دیکھنے کے باوجود موسیٰ وہاں گئے تو پیچھے سے تم نے کیا ہے، بچڑے کو خدا بنا لیا۔ اور وہ بھی یاد کرو کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے قرار لیا تھا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ لا کر کھڑا کیا تھا، جو پیچھے بھی گزرا ہے، اور وہاں ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہ جو کچھ ہم تمہیں یہ کتاب دے رہے ہیں اس کو پوری طاقت کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو اور اس کے مطابق کام کرو، سنو اور عمل کرو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ پہاڑ سامنے آیا تو خوف کی وجہ سے لرزنے لگے، کہنے لگے سمینا سمینا، ہم نے سن لیا، ہم مانتے۔ لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ ہٹا اور وہاں سے نکل کر آگے چلے تو فوراً کہنے لگے عصینا عصینا، ہم ان کا انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ تم کیسے دعوے دار بنتے ہو کہ تم ایمان لاتے ہو تورات پر؟ ہم نے تو طاقت کے بل بوتے پر بھی تم سے اقرار کروایا، تو جب تک طاقت رہی تو تم مانتے رہے، جیسے ہی طاقت ختم ہوئی تو عصینا، نافرمانی کی تم نے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اصل بات یہ تھی کہ تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے رچ بس گئی تھی۔ اشراب، کسی چیز میں ملا کر مکس کر دینا، پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی بسبب ان کے کفر کے۔ آدمی جب دل سے کسی چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو دل کی چاہت اور محبت اس چیز کے ساتھ اتنی رس بس جائے کہ اس سے لذت محسوس کرے۔ اور جب بھی انسان کو لذت آتی ہے، دل کو لذت ملے، دماغ کو لذت ملے، تو پھر انسان تھوک نگلتا ہے، پانی نگلتا ہے، اور وہ دل پیتا ہے، دل کے اندر جذب ہوتا ہے۔ تو ان کے کفر کی جو بچھڑے کی محبت تھی وہ ان کے دل کے اندر جذب ہو رہی تھی۔ جی، جیسے ایمان کے بارے میں ایک حدیث میں کہا گیا کہ جن کے دل میں ایمان آ جاتا ہے اور ایمان کی محبت ہوتی ہے، وہ ایمان کا پیالہ محبت کا پیتے ہیں، اور ایمان کی محبت اور لذت ان کے دل کے اندر جذب ہوتی ہے۔ جیسے آدمی پانی پیتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی پینے کی چیز لذت والی پیتا ہے، تو یہ بچھڑے کی شراب ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے ان کے کفر کے سبب۔ قرآن حکیم کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قل
بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تم دعویٰ کرتے ہو نا ایمان کا، تو اگر تم مومن ہو اور تمہارا ایمان تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے تو یہ بہت ہی بری بات ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا، بچھڑے کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا، ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ ماننا، اگر یہ ایمان ہے ان کنتم مومنین اور یہ ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے تو یہ بہت ہی برا ہے۔ بئس ما قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جنت میں ہم یہودی داخل ہوں گے اور ہم عیسائی داخل ہوں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ نے خالص تمہارے لیے بنا رکھا ہے، باقی کسی انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، خالصۃ من دون الناس، آخرت ہے ہی تمہارے لیے، تو ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، کیونکہ آخرت میں جانے کا دروازہ تو کیا ہے؟ موت ہے، اور تمہیں جب اگر پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو ابھی مر جاؤ نا، جلدی مرو، یہاں کیا مصیبت ڈال رکھی ہے انسانیت۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، موت کی دعا مانگو اور مر کر جاؤ جلدی جلدی آگے۔ قرآن کہتا ہے لن یتمنوہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ جو دنیا کی خواہشات، سرمایہ پرستی، مال و دولت، یہاں کی حکمرانی، یہاں کی لوٹ کھسوٹ، انہوں نے جو جرائم کیے ہوئے ہیں، یہاں جو ان کا دل لگا ہوا ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، جو کچھ یہ پہلے بھیج چکے ہیں نا وہاں آخرت میں، کفر اور ظلم اور زیادتی اور بد اخلاقی، اپنے ان گناہوں کے سبب کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ ان میں سے کون کون ظالم ہے اور ان ظالموں کے لیے ہم نے کون کون سی جہنم تیار کر رکھی ہے، اس لیے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قرآن حکیم کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ تنگ نظر مذہبی طبقہ، یہ یہودی خصلت کے یہ بد اخلاق لوگ، تو ان کے بارے میں یہ بات پائے گا کہ یہ لوگوں میں زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، موت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ احرص الناس علی حیاہ، زندگی پر بہت زیادہ حریص ہیں، لمبی سے لمبی اپنی عمر چاہتے ہیں کہ تاکہ دنیا کی ان لذتوں اور خواہشات کے اندر یہ مبتلا رہے، یہ کبھی بھی اپنی زندگی کو کم کرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ احرص الناس علی حیاہ، حتیٰ کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ کیا ہے؟ حریص ہیں اپنی دنیاوی لذت میں۔ ایک جاہل مشرک شرک کرتا ہے تو اور وہ بھی دنیا کی مادی لذتوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب مذہبی طبقہ بگڑ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر مسخ شدہ باتیں کر دے، تو یہ ان مشرکوں سے بھی ایک رتی فالتو ہوتا ہے، کیونکہ جب ان کے پاس دین کا علم آ گیا، مذہب کا علم آ گیا، اب یہ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہیلے تراشتے ہیں، ہاں جی، کسی نہ کسی اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے، اور لذتوں اور خواہشوں کے اندر زیادہ مبتلا ہوتے ہیں بنسبت عام انسان کے۔ عام انسان پھر بھی اللہ سے کسی درجے میں ڈرتا ہے، ہاں جی، اور یہ جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے، مولوی پیر ہوتے ہیں، ان کو ڈر ہی نہیں ہوتا، یہ زیادہ دنیا کے حریص ہوتے ہیں، زیادہ مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ احرص الناس علی حیاہ، اس رجت پسند مذہبی طبقے کی حالت تو یہ ہے کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، چاہتا ہے کہ کاش کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے، ہاں جی، 2-4 سال بھی نہیں، 1000 سال دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دستور تھا، خاص طور پر مجوسیوں میں، کہ وہ کسی کو دعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے 1000 برس جیو۔ یہاں ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاں بھی یہ دعا 1000 برس جیو، جی،
پرانے بزرگ بھی یہ دعا، قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 کے چکر میں ہے کہ 1000 سال تک جو ہے وہ دنیا میں جئیں۔ خواہش ان کی یہ ہے لو یعمر 1000 سنہ۔ یاد رکھو وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، 1000 سال بھی اگر یہ زندہ رہے پھر بھی یہ اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ 1000 سال جینا بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، ان کے جو کرتوت ہیں نہیں ان کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا۔ 1000 سال بھی جیتے رہیں تب بھی، جب بھی مریں گے تب بھی عذاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب عمر پوری ہو گئی، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ میاں نے بھیجا کہ جاؤ موسیٰ کی روح قبض کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں اور جلال میں تھے، ہاں جی، اسرائیل نے کہا کہ جی آپ کی روح نکالنی ہے، انہوں نے ایک تھپڑ مارا اور اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی۔ اسرائیل اللہ میاں کے پاس گئے کہ وہ آپ کا جو بندہ جس کی روح قبض کرنے کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ آنا نہیں چاہتا یہاں، جی آنا نہیں چاہتا، اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی۔ تو اللہ پاک نے آنکھ ٹھیک کر کے اسرائیل سے کہا دوبارہ چلے جاؤ موسیٰ کے پاس اور اسے کہو کہ تم دنیا میں جینا چاہتے ہو نا، آنا نہیں چاہتے، تو ایسے کرو کہ کسی بیل جس پر بال ہوں اس پر اپنا ہاتھ رکھ دو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی بال آئیں، اتنے سال تم دنیا میں زندہ رہو۔ اسرائیل نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اللہ میاں نے پیغام دیا ہے کہ بھائی تم یہ گائے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو اور اس کے نیچے جتنے بال آئیں اتنے سال تم زندہ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ سارے سال میں زندہ رہ لیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کے بعد بھی پھر یہی ہوگا، روح تو قبض ہوگی، اس سے تو چھٹکارا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر اتنے عرصے کے بعد بھی موت آنی ہے تو پھر ابھی کر لے پر نہ کام، پھر نکال لے اپنی روح۔ تو چاہے 1000 سال بھی جیے پھر بھی موت تو آنی ہے، اور جیسے موت آئے گی جس موت سے یہ بھاگ رہے ہیں تو وہاں ان کے کرتوت اور ان کی جو گناہ ہیں اس کے نتیجے میں ان کے لیے سزا ضرور ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی ہر بات اللہ کی نگاہ میں ہے، مکمل ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو رہا ہے، ان کی آڈیو ویڈیو ہر چیز، اور اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کے اعمال ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی اور تنبیہات کی ان بد اخلاقیوں پر، اور یہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تربیت کے لیے، کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام ایک جماعت کی تشکیل کے لیے انسانوں پر محنت کرتے ہیں تو انسانوں کے کیسے کیسے رویے سامنے آتے ہیں، کون کون سے بد اخلاقی کے پہلو سامنے، کون کون سی کمزوریاں آتی ہیں، تو سچے لوگ ان کمزوریوں کے تذکرے سے عبرت حاصل کر کے اپنے اندر ان رویوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ انہی رویوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جو تربیت دینے والے لوگ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب قابل اصلاح نہیں ہے، ان کے رویے، ان کا کردار، ان کی سوچ، ان کی بد اخلاقی وہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اب اللہ کی لعنت میں یہ گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا ہونا ممکن نہیں، لیکن ان کے سوالوں کے جوابات دینا، ان پر عقلی طور پر حجت قائم کرنا، ان کو لاجواب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے حجت اللہ البالغہ، اللہ کی حجت مکمل کرنا، یہ قرآن حکیم کی سچی تعلیم کا تقاضا ہے کہ ہر دور میں جو دین حق کی سچی بات کو نہ مانے اس پر پوری حجت قائم کر کے دلائل سے ان کے موقف کو غلط ثابت کرنا، جس کی وجہ سے وہ خود سمجھے، ضمیر ان کا ملامت کرے کہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں غلط، لیکن مفادات، خواہشات وہ چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ سچی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
تو یہ بنی اسرائیل کی تمام لوگوں کا تذکرہ دراصل انبیاء کے طریقہ تعلیم و تربیت اور تزکیے کے اصول اور ضابطوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور ان گناہوں سے بچنے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔